اگر ایام قربانی میں وہ مالک نصاب ہو گیا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہی. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ جو دینے والا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس تنظیم کو دے رہا ہے. کیا وہ شریعت کی حدود و قیود کا دھیان رکھتی ہیں؟ ایسے تو نہیں نا کہ منہ اٹھا کر کسی کو بھی دے دیا. جن کو ان معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے آپ نے اس کے سپرد پیسے کر دیے ہیں تو یہ پھر دینے والے. قرض دار جو ہیں اکثر بندوں سے میں سنتا ہوں کسی سے ویسے کوئی بات چیت کرتے کوئی سوال ہو جائے بھائی قربانی کے لیے کیا لے رہے تو وہ بندے آگے سے بول دیتے ہیں جی میرے پہ تو بڑا قرض ہے اس دفعہ تو اس دفعہ میں قربانی نہیں. تو یہ جو قرض دار ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اس میں بہت ساری بے احتیاطی برتی جاتی ہے. لوگ جانور لاتے ہیں اور ان کے حصے متعین کر دیں, یہ میرے چھوٹے بیٹے کا, یہ بڑے بیٹے کا, یہ میری بیوی کا, یہ میرے والدین کا, یہ کسی کا اپنا حصہ. جس پر قربانی واجب تھی اس نے اپنا حصہ تو دیا ہی. اس میں ایک اور سوال ہے یہ الگ سے ہے کہ اس کا کوئی شریعت نے کوئی پابند کیا کہ اس کی عمر کا کیسے ہم جائزہ کیسے لے سکتے ہیں؟ عمر کیسے اندازہ لگائیں کہ 5 سال کا ہوگا, 2 سال کا, یا ایک بکری یہ بھی قربانی جائز ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ذبح کی ہوئی ہے. مطلب عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو لوگ نا اس کا منقار توڑتے ہیں. قربانی کے ریلیٹڈ وہ نیت کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ یار آپ نیت کر کے قربانی کا بیل لے آئے ہو وہ اگر اس کی عمر پوری نہیں ہے تو کیا وہ نیت کے مطابق اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا؟ اس میں نیت نہیں, اس میں معلومات دیکھی جائے گی. اب آپ جو ہے وہ نماز پڑھیں جو فرض ہے اس کو آپ نے سیکھا کوئی نہیں, ٹھیک ہے, ایسے ہی آپ بس نماز پڑھ رہے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہو کوئی نہیں میری نیت نماز پڑھنے دی تھی. بھائی آپ نے جیسے نماز اللہ کے رسول نے بتائی اس طرح تو پڑھی نہیں. نماز بھی تبھی قبول ہوگی جب ہم سرکار کی سنت کے مطابق سرکار کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم عمل کریں, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی یہ ہے کہ واجب آپ نے ادا کرنا ہے اپنا, تو اس میں اتنی تو معلومات ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ کے واجب نہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے سب خیریت سے؟ الحمدللہ. سب قربانی کے ریلیٹڈ آپ سے سوالات کرنے ہیں اور آپ نے ناظرین کو بتانے ہیں کیونکہ عموماً طور پر آپ کو ہوتے بھی رہتے ہیں سوالات, آپ ان کے جوابات بھی دیتے رہتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایسی ایک جامعہ ایک ویڈیو کلپ کی صورت میں ناظرین تک ہماری پیغام پہنچ جائے یا آپ کا پیغام پہنچ جائے جن کو بڑی وہ آسانی سے اگر بولنے کی صورت میں دوبارہ اس کو ریپیٹڈلی سن کے وہ اپنی یاد دہانی بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہر سال اور آئندہ سال بھی ہم اسے ریمائنڈر کے طور پر شیئر بھی کر سکتے ہیں. تو اس ریلیٹڈ آپ سے کافی سوالات کرنے ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی واجب ہونے کے لیے 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے تو اسلام, مسلمان پر قربانی واجب ہوگی, غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں. اسی طرح مقیم ہو, سفر کے دوران جو مسافر ہوگا اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی اگرچہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہوگا. یہ قربانی واجب ہونے کی بات ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ویسے تو اگر وہ اپنی مرضی سے قربانی کرنا چاہے تو وہ تو کر سکتا ہے کوئی بھی, لیکن جو واجب ہوگی وہ مسافر پر نہیں ہوگی, مقیم پر ہوگی. اس سے کے علاوہ تیسری جو شرط ہے وہ ہے مالک نصاب ہونا, اور چوتھی جو شرط ہے وہ ہے بالغ ہونا. یہ 4 شرائط مکمل. اچھا, مالک نصاب سے کیا مراد ہے؟ مالک نصاب سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد رقم ہو یا حاجت اصلیہ سے زائد سامان ہو. جو زیادہ سامان ہے اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب سم ٹائم ہمارے پاس جیسے بائک کے لگا لیتے ہیں, موبائل کر لیتے ہیں, کسی بندے کی ضرورت میں ایک موبائل ہے تو اس کے پاس اگر 2-3 موبائل پڑے ہیں, 3 پڑے ہیں, موٹر سائیکل ایک اس کے استعمال میں ہے, باقی ایسے ہی پڑی ہیں, یہ وہ ڈفرنٹ 1-2 مہینہ ایک چلاتا ہے, یا گاڑی ہے تو اس کو اس سے کیا حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں اس کی ضرورت میں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی اگر یہی میں بات کروں کہ ضرورت میں اگر وہ ایک موبائل سے بھی اس کا کام چل سکتا ہے تو اس کے پاس اگر 3 ہے تو کیا وہ جو ایکسٹرا 2 موبائل ہوں گے ہم زائد میں شمار ہوں. اسی طرح گاڑیوں پہ بات کر رہا ہوں یا گھر پہ بات کر رہا ہوں, گھر میں وہ سامان بھی پڑا, وہ صوفے بھی پڑے ہوئے ہیں کہ جو استعمال میں نہیں آ رہے. اچھا, کپڑے بھی اس چیز میں آتے ہیں؟ سارا سامان جو ہے وہ, اگر کپڑے بھی جو ضرورت ہیں جو پہنتا ہے وہ کبھی اتار دیتا ہے, کبھی پہنتا ہے, جب کبھی یوز کرتا ہے کبھی نہیں. اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے اور ضرورت سے زائد رقم بھی ہے اس پر کیا؟ اٹ از ویری امپورٹنٹ کوشچن, کیونکہ بعض اوقات کسی کے پاس سونا ہوتا ہے, تھوڑی چاندی ہوتی ہے, تھوڑی رقم بھی ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنی مقدار کا سونا ہے ہی نہیں, اتنی مقدار کی رقم ہے ہی نہیں. تو اس میں یہ نہیں ہوگا, بلکہ اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا بھی ہے, کسی کے پاس تھوڑی چاندی بھی ہے اور کچھ رقم بھی ہے, ان ساروں کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر یہ ساری چیزیں ملا, سونا بھی ملا کر چاندی بھی اور پیسے بھی ملا, تو اگر اتنی اماؤنٹ مالیت کی ہمارے پاس بن رہی ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے. کتنی برابر؟ یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر, تو پھر جو ہے وہ قربانی واجب ہو جائے گی تینوں کو ملا کر. اگر سامان بھی ایڈ کیا جائے, سامان بھی ملا لیا جائے, تو سامان بھی ملا کر اگر وہاں تک پہنچ رہی ہے یعنی 52.5 تولہ چاندی تک بات پہنچ رہی ہے, رقم پہنچ رہی ہے, تو پھر قربانی واجب ہے. قربانی واجب ہونے پر ایک سال کا جو نصاب سال کا گزرنا وہ ضروری ہے. سال گزرنا جو ہے یہ زکوٰۃ میں ہے, قربانی میں ایسا معاملہ نہیں ہے. قربانی اگر ایام قربانی میں
وہ مالک نصاب ہو گیا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہی ہوگی. عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے؟ جی اگر مالک نصاب ہیں عورتیں، یعنی ان کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد سونا 7.5 تولے تک پہنچ رہا ہے، 52.5 تولے تک چاندی تک جو ہے وہ چاندی پہنچ رہی ہے، یا رقم اتنی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ رہی ہے، تو پھر ان پر بھی قربانی واجب. سب یہ قرض دار جو ہیں، اکثر بندوں سے میں سنتا ہوں کسی سے ویسے کوئی بات چیت کرتے، کوئی سوال ہو جائے بھائی قربانی کے لیے کیا لے رہے، تو وہ بندے آگے سے بول دیتے ہیں جی میرے پہ تو بڑا قرض ہے اس دفعہ، تو اس دفعہ میں قربانی نہیں. تو یہ جو قرض دار ہیں ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ قرض داروں کے لیے حکم یہ ہے کہ کسی نے کسی کا قرض دینا ہے، اب اس کے پاس رقم ان 3 دنوں میں جو ایام قربانی ہے، ایام نحر جن کو کہا جاتا ہے، ان 3 دنوں میں ایسی رقم آتی ہے کہ اگر وہ اس رقم سے قرض بھی اپنا ادا کر لیتا ہے، اچھا، پھر بھی قربانی کا جانور خریدنے کی اس کے پاس استطاعت ہوتی ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، وگرنہ نہیں، کیونکہ پھر تو اس کے پاس تو اتنی رقم ہی نہیں ہوگی نا. یعنی اتنی رقم اس کے پاس آئی کہ اس رقم میں سے قرض کی بھی ادائیگی بھی ہو سکے اور قربانی بھی ہو سکے، پھر اس پر قربانی واجب. اچھا، عموماً ہمارے معاشرے میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم ہر سال نہ ایک نئے بندے کی طرف سے قربانی کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً دادا جان انتقال کر گئے ہیں تو ان کے لیے قربانی کر دی ہے، دادی میں، نانا، ابو ہیں یا کوئی بھی فرد واحد آپ کی فیملی سے اگر انتقال کر گیا، دنیا سے رخصت کر گیا، تو اس کے لیے ہم قربانی کر دیتے ہیں. تو اس میں سم ٹائم اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ جو وہ خرید رہا ہوتا ہے بندہ، وہ بیل یا بکرا جو بھی خرید رہا ہوتا ہے، وہ اپنے مرحومین کے لیے قربانی تو کر دیتا ہے، تو خود قربانی وہ نہیں کرتا، اپنا حصہ وہ شامل نہیں کرتا. اس پر کیا؟ واقعی اس میں بہت ساری بے احتیاطی برتی جاتی ہے. جی، لوگ جانور لاتے ہیں اور ان کے حصے متعین کر دیں، یہ میرے چھوٹے بیٹے کا، یہ بڑے بیٹے کا، یہ میری بیوی کا، یہ میرے والدین کا، یہ کسی کا اپنا حصہ. جس پر قربانی واجب تھی اس نے اپنا حصہ تو دیا ہی نہیں، تو سب سے پہلے اپنا حصہ نکالے، پھر دوسروں کی طرف جو ہے حصے منسوب کرے. تو جس پر قربانی واجب ہے سب سے پہلے وہ اپنا قربانی، مطلب آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے لیے قربانی واجب ان پر نہیں ہے، وہ ہم اپنی ان کو اصالِ ثواب قربانی. جی، سب سے پہلے اپنا حصہ لازمی مقرر کریں، کیونکہ آپ پر قربانی واجب تھی تو اپنا حصہ آپ نے مقرر نہیں کیا، دوسروں کے لیے قربانی جو ہے وہ آپ ان کو حصہ دے رہے ہیں، حالانکہ ان پر تو واجب بھی نہیں تھی، تو آپ کا پھر واجب چھوٹ جائے گا، آپ کو گناہ گار ہوں گے. تو اس لیے پہلے اپنا حصہ لازمی مقرر کیا جائے. جی علامہ صاحب، کون سے جانور ہم قربانی کے لیے قربان کر سکتے ہیں؟ جی، قربانی کے لیے 3 قسم کے جانور شریعت کی طرف سے ہمیں یہ آگاہی ہے کہ 3 قسم کے جانور آپ قربان کر سکتے ہیں، گائے، اونٹ اور بکری. اب ان 3 قسموں میں ان کی تمام انواع بھی شامل ہو جائے گی. یعنی مثال کے طور پر اونٹ ہے تو اونٹنی کی بھی قربانی آپ کر سکتے ہیں، خصی ہو یا نر اور مادہ. جی، اسی طرح بکری میں بھی، بکری یہ بھی قربانی جائز ہے، اور سرکار علیہ السلام نے خود ذبح کی ہوئی ہے بکری بھی، بکرا بھی. اسی طرح جو ہے وہ مینڈا اس کی قسم میں داخل ہو گیا، بیل میں جو ہم جس کو وچھا کہتے ہیں، گائے، یہ ساری بھینس، یہ ساری انواع ان کی جو 3 قسمیں کی تمام انواع جو ہیں یہ تمام اس میں شامل ہے. اچھا، میں نے سنا ہے کہ یہ قربانی کے جانور کی نا اتنی عمر ہونی چاہیے، تو عمر کی کوئی قید ہے جی کیا؟ اونٹ کم از کم 5 سال کا ہونا چاہیے، بکری کم از کم 1 سال کی ہونی چاہیے، اور گائے کم از کم 2 سال کی ہونی چاہیے. اچھا، تو اس میں ایک اور سوال ہے، یہ الگ سے ہے کہ اس کا کوئی شریعت نے کوئی پابند کیا کہ اس کی عمر کا کیسے ہم جائزہ کیسے لے سکتے ہیں؟ عمر کیسے اندازہ لگائیں کہ یہ 5 سال کا ہوگا، 2 سال کا یا 1 سال کا؟ دانتوں کا حساب رکھا گیا اس میں. اچھا، اونٹ ہو، اکثر ہم لینے جاتے ہیں تو وہ دکھانے والا کہہ رہا ہوتا ہے یا دھوندا ہے یا چوگا ہی. جی، وہ دانتوں کا حساب رکھا گیا، اور نیچے والے دانت ایک دفعہ ٹوٹ کر پھر آئے ہوتے ہیں، تو وہ دوسرے دانتوں سے قدرے مختلف ہوتے ہیں. اچھا، تو جو اس طرح کا ہوگا نا، اس کو دانت ایک دفعہ ٹوٹ کر پھر دوبارہ آئے ہیں اور دوسرے دانتوں سے مختلف ہیں، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی عمر جو ہے مکمل. اچھا، ملتا جلتا سوال ہے ایک، وہ یہ ہے کہ اکثر بندوں کو نا پہچان نہیں ہوتی یہ دیکھنے کی کہ یہ دھوندا ہے یا چوگا ہے یا 2 سال عمر ہے یا 4 سال ہے، تو وہ جاتے ہیں، تو اگر وہ ٹرسٹ کر کے اگلا جو بیپاری ہے وہ سیل کر رہا ہے تو اس پہ یقین کر کے وہ کہتے ہیں جی یہ 2 سال کا، اس کو آپ لے جاؤ. دیکھیں تو وہ واپس آ کے کوئی ماہر آدمی اگر اس کو دیکھتا ہے اس جانور کو، یا ان کو قربانی کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ بتاتا ہے، تو پھر اس پہ کیا حکم ہوگا؟ یہی ہے نا کہ پہلے معلومات حاصل کرنی چاہیے، یہ بھی ایک شریعت کے متعلق ہی مسئلہ ہے نا. جی، یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم جو چیزیں واجب ہوتی ہیں جن کا جاننا، ہم ان کو جاننا نہیں. اصل میں یہ واجب کو ہم ایک تو جاننا نہیں چاہتے، دوسرا ہم کہہ دیتے ہیں یار وہ نیت اللہ کو پتہ ہے نا، نیت تو اللہ کو پتہ ہے، نیت تو اللہ کو پتہ ہے. تو مطلب قربانی کے ریلیٹڈ وہ نیت کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ یار آپ نیت کر کے قربانی کا بیل لے آئے ہو، وہ اگر اس کی عمر پوری نہیں ہے تو کیا وہ نیت کے مطابق اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا؟ اس میں نیت نہیں، اس میں معلومات دیکھی جائے گی. اب آپ جو ہے وہ نماز پڑھیں، جو فرض ہے اس کو آپ نے سیکھا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ بس نماز پڑھ رہے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہو کوئی نہیں میری نیت نماز پڑھن دی تھی. بھائی آپ نے جیسے نماز اللہ کے رسول نے بتائی اس طرح تو پڑھی نہیں. نماز بھی تبھی قبول ہوگی جب ہم سرکار کی سنت کے مطابق، سرکار کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم عمل کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی یہ ہے کہ واجب آپ نے ادا کرنا ہے اپنا، تو اس میں اتنی تو معلومات ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ کی واجب نہ چھوٹ جائے. جیسے آج کل حج پر گئے ہیں لوگ،
اب کئیوں کو حج کی معلومات نہیں حاصل کرتے, بالکل ایسا کسی عالم دین کے وہ پاس صرف حاجی کا لیبل اور ٹیگ لگانے کے لیے, جی. حاجی بننے کے لیے چلے تو جاتے وہ ہیں, چلے جاتے ہیں, نام کے ساتھ لکھنے کے لیے. لیکن بہت ساری غلطیاں ایسی کر جاتے ہیں وہاں کہ دم واجب ہو جاتا ہے, اچھا پھر وہ نہیں دیتے. اگر وہ نہیں دیتے تو ان کا حج قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں واجب ایک چھوٹ گیا, اور واجب جب تک نماز میں واجب چھوٹ جائے, جب تک آپ سجدہ صاحب نہیں کرتے تو وہ واجب ادا نہیں ہوتا. نہیں اصل میں یہ ایک نا وہ مجھے بھی تھوڑا ہے نا, کیونکہ اکثر میرے سامنے آتی ہے یار یہ نیت کے سودے ہیں جی, نیت ہماری درست تھی, نیت ہماری اچھی تھی, اس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ بطور خاص کوئی وہی یہ پہلے والی بات ہوگی نا کہ بھئی آپ جو چیز سیکھنا ضروری ہے اور سیکھ کر ہی اس کو آپ یہ چھوڑ کر ٹال نہیں سکتے کہ میری نیت نہیں نہیں, وہ ایسے نہیں کر سکتے. تو وہ پہلے سیکھیں, پہلے اس کی معلومات لیں, پھر جانور خریدنے جائیں یا اپنے ساتھ کسی ماہر بندے کو لے کر جائیں. اچھا آج کل یہ جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ویپاری جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دانت نہیں ہوتے, وہ نشانی پوری نہیں ہوتی کہ اس کی عمر پوری ہو, لیکن وہ کہہ لیتے ہیں کہ بھئی آپ بھروسہ رکھیں یہ مکمل ہو گیا, ویسے ہی اس کے دانت نہیں آئے. آج یہ 1-2 دن میں بس ہونے والا ہے, نہیں, آج کل کے ویپاریوں پر کی زبان پر یقین نہیں کیا جائے گا, لہذا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہی نشانی پھر ہی جانور کو خرید کر لائیں. اچھا ایک تو یہ ہے کہ عیب دار جانور نہیں ہونا چاہیے, اس کے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ کون سا ایسا عیب ہے جو جانور میں ہو تو قربانی ہو سکتی ہے. اس کے متعلق میں جو ہے پوری تفصیل سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کلام کرنا چاہوں گا تاکہ ناظرین کو بغیر کسی جگہ رکے ہوئے ان کی سمجھ آ سکے. اس میں دیکھیں جو میں نے چیزیں نوٹ کی ہیں, سب سے پہلے کہ پہلی چیز جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز. پیدائشی سینگ نہیں جی اس کی قربانی. ایک ہوتا ہے سینگ تھے لیکن ٹوٹ گئے ہوا ہے یا ان کو کوئی سٹائلش بنایا ہوا ہے اس طرح, پھر وہ اس کا حکم الگ ہوگا. پیدائشی سینگ نہیں ہے تو پھر قربانی جائز ہے. اسی طرح نمبر 2 پر ہے خصی جانور, یعنی جس کے خصیے نکالیے گئے ہوں, اس کی بھی قربانی جائز ہے. یہ عیب سمجھا جاتا ہے نا, لیکن یہ اس طرح کے عیب ہے کہ یہ ہو بھی جانور کے اندر تو پھر بھی قربانی جائز ہوگی. اسی طرح تیسرے نمبر پر اتنا بوڑھا ہے کہ بچہ جننے کے قابل نہ رہا, یا داغا ہوا جانور ہے, یا جس کے دودھ نہ اترتا ہو, ان سب کی قربانی بھی جائز ہے. ظاہر تو عیب ہے, لیکن وہ عیب ہے کہ جن کی وجہ سے قربانی ناجائز نہیں ہوتی, بلکہ جانور کا قربانی کے لیے ہم قربان استعمال کر سکتے ہیں. جی. اسی طرح چوتھے نمبر پہ بھینگے جانور کی, اس کی بھی قربانی جائز ہے. اسی طرح جس کے پیدائشی کان چھوٹے ہوں, پیدائشی کان نہ ہو وہ نہیں میں کہہ رہا ہوں پیدائشی کان چھوٹے ہوں تو ان کی بھی قربانی کیا ہے, ہاں جائز ہے. پھر اسی طرح نمبر 6 پر ہے بھیڑ یا دمبا کی اون کاٹ لی گئی ہو, ٹھیک ہے, تو ان کی بھی قربانی جائز ہوتی ہے. اسی طرح جانور کے اضافی اعضاء ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز ہے, لیکن سینگ 2 ہوتے ہیں, عمومی طور پہ 3 ہے, کان 3 ہے, اس طرح کا کچھ ہو تو پھر بھی قربانی کا جانور قربان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ اس کی جائز ہوگی. اسی طرح 8ویں نمبر پر بہرے جانور کی قربانی بھی جائز ہے. اسی طرح 9ویں نمبر پر ہے ذبح کے وقت جانور اچھلتا ہے جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو جائے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے, اس کی بھی جائز ہے. ذبح کے وقت اگر اس نے قصائی حضرات اس کو اس طرح سے گراتے ہیں تو اس کو گرتے ہوئے چوٹ آ گئی ہے کوئی, تو اس پہ کوئی حرج نہیں. جی اس پہ کوئی حرج نہیں. عیب ہے جن پر قربانی جو ہے نا وہ واجب نہیں ہو سکتی, ایسا جانور کے جس میں یہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی. جی بارے میں بھی میں ذرا آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں. اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے, اور ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی جائز. اچھا ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں, یہ لازمی ان کو یاد رکھا جائے. اسی طرح دوسرے نمبر جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی اس کی بھی قربانی جائز نہیں, یعنی اتنی اس کی نظر 3-4 حصے ہیں نظر کے, 3 حصے نظر اس کی چلی گئی, ایک حصہ باقی ہے, تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی. اتنا لاغر و کمزور ہو چکا ہے جس کی ہڈیوں میں مغز بھی ختم ہو چکا ہے, اس کی بھی قربانی جائز نہیں. قربان وہ چل پھر ہی نہیں سکتا, تو یہ ایسا عیب ہے جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوگی. اسی طرح چوتھے نمبر پر لنگڑا, اتنا لنگڑا ہے کہ جو قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا چل کر, اچھا ہاں جی, اس کی بھی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اسی طرح جس کے تھن خشک ہو گئے ہوں اس کی بھی قربانی جائز نہیں. بکری کا 1 تھن خشک ہو اور گائے کے 2 تھن, گائے کے 4 تھن ہوتے ہیں, بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں, تو 4 تھنوں میں سے 2 تھن اگر خشک ہو گئے ہیں تو قربانی جائز نہیں ہوگی. اگر 3 تھن ہے 1 تھن خشک ہوا ہے تو پھر قربانی جائز ہو جائے گی. اسی طرح 8ویں نمبر پر جس کے تھن کٹے ہوں اس کی بھی قربانی جائز نہیں, تھن بھی بعض اوقات کاٹ لیے جاتے ہیں. اسی طرح خنسا یعنی جس میں نر اور مادہ دونوں علامتیں ہوں اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اس کی ناک کٹی ہو, یہ بھی ایک ایسا عیب ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوگی. اسی طرح جلالہ اسے کہتے ہیں جو صرف غلیظ چیزیں کھاتا ہو. اچھا یہ دیکھیں, ہاں یہ بھی نہیں امپورٹنٹ مسئلہ, ہاں جی, تو اس کی معلومات رکھنا انتہائی ضروری. تو جو صرف غلاظت کھاتا ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح جناب 13ویں نمبر پہ ہے جس کا 1 پاؤں کاٹ لیا گیا ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی. تو یہ وہ عیب تھے کہ اگر جانور میں موجود ہوں گے تو پھر قربانی جائز نہیں ہوگی. علامہ صاحب عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو لوگ نا اس کا منقار توڑتے ہیں, اس پر کیا حکم ہے آپ کا؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کو اذیت نہ پہنچاؤ.
تو ذبح کے دوران بہت ساری ہمارے قصائی حضرات بھی غلطیاں کرتے ہیں، جو خود ذبح کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں، تو یہ منکا توڑنا بھی اذیت میں ہی شامل ہوتا ہے۔ اچھا، ذبح کا جو طریقہ کار ہے وہ رگوں کو کاٹنا ہے، منکے کو توڑنا نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جلدی کام ہو جائے، قصائی حضرات اکثر یہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ جلدی جلدی کام ہو جائے۔ ظاہر ہے رگیں آپ کاٹیں گے تو خون نکلے گا، تو پھر جانور ٹھنڈا ہوگا۔ تو حکم اس میں یہ ہے شریعت کی طرف سے، فقہا کا جو حکم ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ رگیں کاٹیں اور خون نکلنے کا، جانور کے ٹھنڈا ہونے کا آپ انتظار کریں۔ یہ جو چھڑیاں بھی کبوتے ہیں چبوتے ہیں اس میں، یہ بھی نہیں ٹھیک ہے، کرنا یہ بھی جانور کو اذیت پہنچاتے ہیں، اس سے بھی تو اس سے بندہ گناہ گار بھی ہوتا ہے کیا؟ جی ظاہر ہے، سرکار نے جب فرما دیا کہ اذیت نہیں پہنچانی، اور آپ جلدی کرنے کے لیے، 4 پیسے زیادہ جلدی کمانے کے لیے آپ جانور کو اذیت پہنچا رہے ہیں، منکا توڑ رہے ہیں۔ تو یہ منکا نہ توڑا جائے، نہ ہی جو ہے وہ چھڑیاں اس کے ذبح کرنے کے بعد اندر لگائی جائیں، چبائی جائیں، بلکہ صرف رگوں کو کاٹا جائے اور جانور کو کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا جائے۔ اکثر فیملیوں میں دیکھا گیا کہ ایک ہی بکرا لاتے ہیں، وہ پوری فیملی کی طرف سے بکرا ہو گیا، کیا سب اس پر کیا حکم ہے کہ ایک بکرا لا کے وہ پوری فیملی کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ جی یہ بھی جہالت کے باعث ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے۔ تو دیکھیں گائے یا بھینس یا بچہ یا بیل، اس میں جو ہے، یا اونٹ، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ سارے جو بکری کی انواع ہے ان میں صرف ایک ہی حصہ ہوتا ہے، اور وہ ایک فرد کی طرف سے، ایک فرد کی طرف سے ہوگا۔ پورے فیملی کی طرف سے ایک بکرا قربان کر دیا، اور فیملی کے 2-3 افراد پر جو ہے وہ قربانی واجب تھی، تو وہ کسی کی جانب سے نہ۔ اچھا، قربانی کے نا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جیسے بیل کے 7 حصے ہیں، تو اس میں دیکھا ہے کہ اس میں بھی عمومی طور پہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں، 5 لوگ شامل ہو گئے یا 7 لوگ شامل ہو گئے، تو جو ایک بندہ کسی کو پیسے دے دیتا ہے، کسی نے مجھے پیسے دے دیے ہیں کہ بھائی میرے ابھی حصہ شامل کر لو، تو اس کے متعلق شریعت کے مطابق کیا حکم ہے؟ جی بڑی قربانی جو اونٹ، گائے، بیل وغیرہ، اس میں 7 حصے ہیں۔ جی، اگر آپ کسی ایک بندے کو دے رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ جانور لے رہے ہیں، جی، یہ میرا بھی حصہ شامل کر لیجئے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں، وہ آپ کا بھی حصہ شامل کر لے گا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ 7 حصے متعین ہونے چاہیے، وہ پہلے جو قربان کر رہے ہیں، جی پہلے سے طے ہونا چاہیے کہ یہ حصہ اس کا ہے، 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 یہ سارے متعین ہونے چاہیے، پھر جو ہے وہ یہ اجتماعی قربانی جو ہے جائز ہو۔ اچھا، قربانی جیسے یہ آج کل تنظیمات بنی ہوئی ہیں، دعوت اسلامی ہیں یا اور بھی ایسی بہت ساری تنظیمات ہیں، انہوں نے جگہ جگہ اپنے پمفلٹ اور بینر لگائے ہوئے ہیں کہ 20,000 30,000 یا 35,000 جتنا بھی حصہ ہوتا ہے ایک بندے کا، اتنا اجتماعی قربانی میں، تو کیا وہ نیت کر کے آپ کسی بندے کو اس کی ثوابدید پر پیسے دے دیں تو آپ کا قربانی کا واجب پورا ادا ہو گیا؟ آگے وہ کرتا ہے نہیں کرتا، وہ گوشت کو تقسیم کرتا ہے، آپ تک پہنچاتا ہے نہیں پہنچاتا، یا کوئی جانور وہ اپنا وہ کر دیتا ہے جس میں عیب ہے، اس پر کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ جو دینے والا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس تنظیم کو دے رہا ہے، کیا وہ شریعت کی حدود و قیود کا دھیان رکھتی ہیں؟ ایسے تو نہیں نا کہ منہ اٹھا کر کسی کو بھی دے دیا، ہاں جی، جن کو ان معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے اس کے سپرد پیسے کر دیے ہیں، تو یہ پھر دینے والے کا ہی ایک کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کے لیے یہ ریس صحیح نہیں، وہ دینے والے نے تو نیت کر کے تو دے دی ہے نا کہ یہ قربانی، یہ پھر بات لیکن وہی اس کو پہلے وہ دیکھے گا کہ وہ کیسے، دیکھیں آپ کو آگے بندے کون سے ہیں۔ جی دکان پر آپ جاتے ہیں تو ایسے ہی تو نہ کپڑا اٹھا کے لے آتے ہیں، پہلے کپڑے کو چیک کرتے ہیں، پھر میں جس کو پیسے دے رہا ہوں یہ مجھے جو کپڑا دے گا کیا وہ کپڑا صحیح بھی ہے کہ نہیں، یا اس کو کپڑے کے سارے جو ہے وہ جو چیزیں معاملات ہوتی ہیں ان کا پتہ بھی ہے کہ نہیں۔ تو اسی طرح جب آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں قربانی کے لیے تو یہ آپ کے واجب کی بات ہوتی ہے، آپ کا ایک واجب کی ادائیگی ہوتی ہے، ایک بڑی ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ قربانی کا ایک مسئلہ ہے۔ تو آپ پہلے دیکھیں کہ دے کس کو رہے ہیں، تو اگر تو آپ ایسی تنظیمات کو دیکھ رہے ہیں کہ جو شریعت کی حدود و قیود کا دھیان رکھنے والی ہیں تو پھر آپ ان کے ثوابدید پر جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ پھر آپ گھر بیٹھے اگر آپ کو گوشت آ رہا ہے تو وہ بھی اگر وہاں پر وہ تقسیم کر دیتے ہیں تو، ہاں جی، اگر آپ نے ان کو کہہ دیا کہ آپ وہیں تقسیم کر دیں تو وہ بھی پھر جائز ہے۔ اچھا، قربانی کرنے کا جو وقت ہے وہ کتنا ہے، کس وقت تک، کیا رات کی گزرے بھی رات گئے تک بھی قربانی ہم کر سکتے ہیں؟ کے وقت قربانی کرنے کا عموماً فقہا نے مکروہ کہا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ رات کے وقت عموماً روشنی کم ہوتی ہے، تو غلطیاں زیادہ ہونے کا امکان ہے ذبح کے وقت، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ احتیاط رکھی گئی، مکروہ تنزیہی کہا گیا۔ لیکن آج کل چونکہ لائٹس کا انتظام ہو جاتا ہے، تو اگر لائٹس کا ایسا انتظام ہے کہ جہاں غلطی کا امکان جو ہے وہ کم ہے تو پھر رات ایسے پروفیشنل بندے بھی موجود ہیں جو اچھا انتظام بھی کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جی رات کو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ قربانی کے جو 7 حصے ہوتے ہیں تو ان کا گوشت تقسیم کرنے کا کیا طریقہ کار؟ دیکھیں 7 حصے، یہ بھی اجتماعی قربانی میں جو کرتے ہیں گوشت، آلسو ویری امپورٹنٹ کویسچن، کیونکہ ہمارے جو معاشرے میں یہی دیکھا گیا ہے کہ قربانی، اجتماعی قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس کو اندازے سے تقسیم کر رہے ہیں، یہ جناب آپ کا، یہ جناب آپ، چلو وہ بھی لینے والا گوشت جس کا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یہ چلیں جتنا دے دیا آ گیا بس، ایسا کرنا یہ حق شرع ہے، اور حق شرع کی طرف سے یہ ایسا کرنا ناجائز ہے۔ اچھا، ہاں جی،
آپ اندازن گوشت تقسیم کر ہی نہیں سکتے، شریعت میں یہ ناجائز ہے. شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تول کر پورے ناپ تول سے اس کو، جی مطلب ہمارے ہر ایک بندے کا حصے برابر ہونے چاہیے، ساتوں کے ساتھ حصے برابر ہونے چاہیے، تول کر آپ کو دیں. وہ جتنا مرضی کہے کہ بھائی کوئی نہیں ساڑھی. عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کوئی برتن یا کوئی ٹپ کوئی ایسی چیز لے جاتی ہے تو اس کو اندازے سے بھرا جاتا ہے، یہ اتنا ایک دفعہ بھر دیا یہ تیرا، اور دوسرا ہی بھر کے تو پھر اتنا، یہ بھی غلط ہے. یہ وہی نا تول کے آپ تولنا وزن برابر ہو. جی یہ حق شرع ہے، اور حق شرع کو آپ جائز تو نہیں نہ کہہ سکتے. جس شریعت نے جو چیز ناجائز کہی ہے آپ اس کو جائز کر رہے ہیں. اس میں دھیان رکھا جائے، یہ جو ہے وہ جتنا تولا جائے ساتوں کا جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے، اندازن کسی کو نہ دیا جائے. اچھا عمومی طور پہ ایسا بھی ہے کہ ایک شخص ایک بکرا کر رہا ہے قربان، تو وہ بکرا کر کے گوشت کے نا پھر کچھ حصے کر رہا ہے، وہ کتنے حصے کرنے چاہیے؟ شریعت کی طرف سے مستحب تو یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک غرباء اور مساکین کے لیے. ادروائز سارا گوشت بھی خود رکھنا چاہتا ہے اور خود کھانا چاہتے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں، سارا گوشت صدقہ کرنا چاہتے ہیں یعنی سارا گوشت غرباء مساکین کو دینا چاہتے ہیں وہ بھی جائز. اچھا قربانی کے گوشت میں سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ کھانے والا نہیں ہے یہ کھانے والا ہے، تو آپ شریعت کی روشنی میں بتائیں کہ قربانی کا گوشت کون کون سا ہم کھا سکتے ہیں اور کون کون سا ناجائز ہے؟ دیکھیں سارا گوشت کھا سکتے ہیں، صرف 22 اجزاء گوشت قربانی کے جانور کے جو 22 اجزاء ہیں ان کو آپ نہیں کھا سکتے. بعض تو ان میں حرام ہے اور بعض ان میں مکروہ ہے. وہ 22 اجزاء کی تفصیل بھی ذرا ناظرین کو تفصیل کے ساتھ سنا دیتے ہیں تاکہ یہ یاد رہیں. سب سے پہلے جی رگوں کا خون، یہ بعض اوقات جم جاتا ہے اور پک بھی جاتا ہے ہانڈی میں آ کر، تو یہ کھانا جائز نہیں ہے. تو اس میں احتیاط برتی جائے، کسائی کو کہا جائے کہ بھئی یہ چیز تم نے نہیں لانی، اس کو علیحدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر پیتا بھی جو ہے وہ کھانا جائز نہیں. اسی طرح مسانہ بھی جو ہے وہ کھانا نہیں جائز. اسی طرح چوتھے نمبر پر علامات مادہ یعنی فرج، اسی طرح علامتیں جو نر ہوتی ہے ذکر اعلی تناسل جسے کہتے ہیں وہ بھی آپ نہیں کھا سکتے. اسی طرح نمبر 6 پر کپورے، یہ جو آپ کو پتہ ہے نا کہ ٹکاٹک ڈش کے طور پر یہ بھی سوال ایک میرا تھا، میں اس کے بعد وہ بھی آپ سے کرنا تھا کہ یہ جو ہماری یہ کٹاکٹ یا ٹکاٹک جو ڈش بنتی ہے تو اس کو بھی کیا کھا سکتے ہیں؟ عموماً کپورے ہی ہوتے ہیں تو یہ بھی مکروہ تحریمی میں، ٹھیک ہے، اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے. اسی طرح حرام مغز، یہ نا گردن کے پیچھے پٹھوں کا ہوتا ہے، اس کو بھی سفید کلر کا ہوتا ہے، اس کو بھی نکال کر باہر کرنا چاہیے. کسائی عمومی طور پر جلدی میں نہیں نکالتے، اس لیے اس میں یہ دھیان رکھنا چاہیے. اسی طرح 8ویں نمبر پر گردن کے 2 پٹھوں، گردن کے جو 2 پٹھے ہوتے ہیں نا وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے، جو شانوں تک یعنی کندھوں تک جو ہے وہ کھچے ہوتے ہیں ان کو بھی کھانا جائز نہیں. اسی طرح جگر کا خون، جگر جو کلیجی ہوتی ہے، کلیجی تو کھانا جائز ہے لیکن اس کا خون بھی بعض اوقات جم جاتا ہے، پک بھی جاتا ہے ہڈی میں اور کھا بھی لیا جاتا ہے، تو اس میں بھی احتیاط کیجیے. اسی طرح تلی کا خون بھی نہیں آپ کھا سکتے. گوشت کا خون ذبح کے بعد گوشت میں سے نکلتا ہے وہ بھی بعض اوقات جم جاتا ہے، تو اس میں بھی احتیاط کیجیے. اسی طرح دل کا خون کسی بھی قسم کا ہوگا جو جم گیا ہانڈی میں بن گیا اس کو آپ نہیں، مثلا ہانڈی میں بنے ہی نہ پہلے اس کی آپ نوبت آنے ہی نہ. اسی طرح پت یعنی وہ زرد پانی جو پیتے میں ہوتا ہے وہ بھی بعض اوقات جم کر آ جاتا ہے. اسی طرح ناک کی رطوبت، اس کا بھی دھیان رکھا جائے. پخانہ کا مقام، ٹھیک ہے، اس کا بھی دھیان رکھا جائے. اوجڑی، یہ بعض علماء کے نزدیک مکروہ ہے اور بعض کے نزدیک اکثر گھروں میں بنائی جاتی ہے، ویسے ہم نے دیکھا ہے قصائیوں کی دکانوں پہ بھی ہم نے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ انہوں نے جی یہ بعض علماء کے نزدیک جائز ہے اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ ناجائز. تو اس میں کوئی آپ کے نزدیک آپ کیا اس پہ؟ میرا خیال ہے جہاں علماء کا اختلاف ہو جائے نا جس مسئلے میں، اس مسئلے سے اجتناب والا قول ہی، مطلب اس سے رک جانا یا اس کو نہ کرنا وہ زیادہ بہتر ہے میرے خیال سے. اسی طرح آنتیں آپ نہیں کھا سکتے. نطفہ منی جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات جم گئی ہوتی ہے وہ بھی نہیں کھا سکتے. وہ نطفہ جو خون ہو گیا ہو وہ بھی نہیں آپ کھا سکتے. وہ نطفہ جو گوشت کا لوتھڑا ہو گیا ہو، یہ عموماً اگر آپ مادہ کو ذبح کریں گے نا تو وہ اس کے پیٹ کے اندر بچہ بھی بن رہا ہوگا، ٹھیک ہے. پہلے 4 حصے ہوتے ہیں نا، پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ آگے گوشت ہوتا ہے. تو یہ سارے نطفے جو ہیں وہ آپ نہیں کھا سکتے. اسی طرح 22ویں نمبر پر ہے غدودیں بھی آپ نہیں کھا سکتے. تو یہ سارے 22 کے 22 اجزاء کو گن لیا جائے، ہماری ویڈیو کے وساطے سے وہ لکھ لیا جائے. لوگ ان پہ میرے خیال ان کی توجہ نہیں ہے اور یہ چیزیں ساری ملی جلی کھاتے جاتے ہیں. تو کس حد تک آپ ناظرین کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کا سیکھنا اور ان کا علم ہونا یہ اس حد تک ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ ناظرین اگر ہماری ویڈیو کو دیکھ کر ان 22 اجزاء کو لکھ لیتے ہیں اور پھر اس میں کسائی کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں نہ آئیں، تو بس بچنا تو ہمیں شریعت کی طرف سے حکم ہے نا بھئی. جو چیزیں اب حرام ہیں، مکروہ تحریمی ہیں، اب ان کو کھانا تو جائز نہیں نہ ہوگا، ناجائز ہی رہے گا. کھاتے ہیں تو آپ نے حرام کھا لیا، ٹھیک ہے. اور گردہ
ایک میں کہتا ہوں کہ اس کی وضاحت ضروری ہے کہ گردہ کھانا جائز ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ اچھا، تو ظاہر ہے جس کو سرکار نے ناپسند فرمایا ہم امتی گناہگار جناب کیسے اس کو تو پسند؟ یہ گوشت کے یہ اجزاء کا علم رکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ایک اسی سے ملتا جلتا سوال ہے، عمومی طور پہ ہمارے گھروں میں، ہمارے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کرنے تک یا قربانی کا گوشت پکنے تک لوگ جو ہے نا بھوکا رہتے ہیں کہ یہ قربانی کا جانور ذبح ہوگا، قربانی کا جانور کا گوشت وہی پکے گا تو پھر ہم وہ کھائیں پیئیں گے۔ اس پر بھی کوئی اجر و ثواب ہے یا ایسی کوئی پابندی ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک مستحب عمل ہے کہ جس نے قربانی کرنے ہو پھر اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ جو لقمہ ہے وہ اپنی قربانی کا ہی کا ہے، لیکن عموماً یہاں قصائیوں کے دیر کی وجہ سے یہاں بعض کی طبیعت بھی ایسی ہوتی ہے دوپہر تک بیٹھے رہتے ہیں، کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، کوئی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے، وہ جس کو خوراک کی ضرورت ہے کھانے پینے کی، تو وہ پھر بندہ کیا کرے؟ تو اس میں کوئی مستحب لیکن لوگ خود ساختہ بنا کر جی اپنے یہ اپنے آپ پر واجب کر لینا یا اپنے آپ پر جبر کر کے کہنا کہ نہیں بھائی کھانا ہی، پورا دن بھوکا رہنا، اور اس بھوکے پن کی وجہ سے ظاہر ہے کام بھی کرنا ہوتا ہے، بکرا ذبح کرنا ہے، کوئی بیل ذبح کرنا ہے۔ اچھا، اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اپنے انسانی جان پر کوئی جبر کرتا ہے، کوئی ظلم بھی کرنے کے وہ برابر ہے، تو اس پر بھی سرکار علیہ السلام نے منع فرمایا۔ دیکھیں نا، یہ میں آپ کو اس کے فوائد اور نقصان کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ دیکھیں اگر آپ نقصانات کو زیادہ دیکھیں گے تو پھر تو ایسا کرنا تو آپ کے لیے صحیح ہی نہیں ہے۔ آپ بھوکا رہ رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے آپ کو غصہ آ رہا ہے، بالکل ایسے ہی آپ کسائی کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو مار پیٹ رہے ہیں جناب، یعنی برا بلا غصے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ سے نماز ٹھیک سے نہیں پڑھی جا رہی، قربانی لیٹ ہے، اب پورا دن بھوکا رہا اور غصہ بھی آتا رہا، غصے میں ثواب حاصل کرنے کی کتنے سارے گناہ کے کام بھی ہو گئے۔ تو اس کا بہتر یہی ہے کہ بھئی آپ کھا لیں اور قربانی آرام سے کریں، مطلب جس مزاج کے مطابق جتنا آپ اس کو کر سکتے ہیں اس پر عمل اس حد تک کریں۔ اگر آپ رہ سکتے ہیں، اگر آپ رہ سکتے ہیں تو پھر مستحب یہی ہے، لیکن خود پر جبر کر ظلم کر یا دوسروں کو اذیت میں رکھ کر دوسروں کی دل آزاری کر جی وہ یہ نہیں کام کرنا چاہیے، اور اس میں زیادہ زور بھی نہیں دینا چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب، آخری سوال، ایام تشریق سے کیا مراد ہے؟ جی ایام تشریق 9 ذی الحج یعنی عرفہ کا دن جہاں ہوتا ہے مکہ المکرمہ میں، وہاں عرفات کے مقام پر حاجیوں نے ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک اس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ایام تشریق میں ہوتا کیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ہر بندے پر ایک دفعہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اچھا، ہر فرض نماز کے بعد، مطلب 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے بعد جی پڑھنا لازمی ہے، پڑھنا جو ہے وہ فرض واجب ہے۔ یہ ایام تشریق میں، یہ ایام تشریق میں وہ تکبیر کیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک، اس کو جو ہے وہ ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اس کے دوران جتنی بھی نمازیں ہوں گی جماعت کے ساتھ آپ نے پڑھی ہوں گی یا اکیلے پڑھ لی ہیں تو پھر بھی ایک دفعہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، 3 دفعہ کہنا سنت ہے۔